بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے، ایک بہت ہی مشہور و معروف ہستی، آ، جن کو سب جانتے ہیں شوبز انڈسٹری کے حوالے سے۔ میری مراد بہت ہی لیجنڈ سٹار، فلم سٹار رنگیلا مرحوم ہے، اور ان کا نام، ان کے کام کو آج بھی جس شخصیت نے لے کے چل رہی ہے اور ان کو نام کو زندہ رکھا ہے، وہ شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ ہے مس فرادیبہ صاحبہ، جو کہ فلم سٹار رنگیلا صاحب کی بیٹی ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز پچھلے کافی عرصہ سے ان کی وفات کے بعد کرتی آ رہی ہیں، اور عوام میں جو رنگیلا صاحب کی محبت ہے اس کو یہ جھنجھلاتی رہتی ہیں، اور مختلف پروگراموں کی صورت میں، ان کے سیمینار کی صورت میں، اور ہر طرح سے جو بھی ان کے دیکھنے والے، ان کو پیار کرنے والے جو آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، تو وہ ان کے اس ایونٹ میں جوک در جوک آتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت شام رنگیلا صاحب کے کو ٹربیوٹ کی، جو کہ الحمرا ہال کونسل میں کروائی گئی۔ ہم ان سے تھوڑا سا رنگیلا صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی روزات سنیں گے، اور کچھ جو پروگرام ہوا اس پروگرام کی ضرورت اور اہمیت کیوں انہوں نے محسوس کی، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم یہ چاہیں گے روشنی ڈالیں، اور پھر اس پروگرام کے جو 2 پارٹ تھے اس کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیں گے، اور ان کے آگے کے جو پلان ہیں ان کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ جی، خوش آمدید محترمہ فرادیبہ صاحبہ، ہم آپ کو اپنے چینل میں کہتے ہیں، اور آپ سے چاہیں گے کہ جو پچھلے دنوں آپ نے بہت زبردست ٹربیوٹ پیش کیا، ایک شام منائی جناب رنگیلا صاحب کی، اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ چینل 5 کا، اور جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں عوام کے سامنے آؤں اور اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کروں، اور حال ہی میں جو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اداروں کو، اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ رنگیلا ایسا نام ہے جو کہ بہت جد و جہد کے بعد یہ نام بنا، بہت تکلیفوں کے بعد، بہت محنت کے بعد، اور ایک مشن پہ جب انسان کسی مشن کے بارے میں ایک اپنے دماغ میں ایک چیز نہیں ڈالتا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ میرا یعنی کہ یہ میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ یعنی کہ انسان جو ہے نا جس چیز کے اوپر فوکس کر لینا، اگر اس کو انسان نہیں کرتا اور وہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور میرے جو والد ہیں فلم سٹار رنگیلا مرحوم، وہ 12 سال کی ایج سے انہوں نے جدوجہد کی، ان کا کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک یتیم بچے تھے۔ وی آر بلونگ ٹو ٹرائبل ایریا، اور جب وہ وہاں سے آئے اپنے معاملات زندگی کو دیکھنے کے لیے، اور ان کے پیچھے ان کی جائیدادیں وغیرہ چھوڑ کے وہاں آئے، کچھ ان کے ایسے حادثے تھے جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے جدوجہد کی، اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو ٹریبیوٹ رکھا جاتا ہے میرے والد صاحب کا، جو بحیثیت اولاد، جو کہ میں دیکھتی ہوں جس نظر سے اپنے والد کو، باپ تو ہوتے ہی ہیں، والدین تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن میں کیوں ان کے نام کا ٹریبیوٹ رکھتی ہوں؟ کیونکہ وہ شخصیت ایسی کیا ہے جو کہ میں ان کو بار بار دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اگر لاتی ہوں نہیں لاتی، پھر بھی وہ ان کا نام ایسا ہے کہ ان کا جو انسان تو مر جاتے ہیں لیکن فن ختم نہیں، ان کا جو ایک فنکار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب نے بڑی جدوجہد کی، انہوں نے پینٹنگز کی، انہوں نے کتابیں بیچی، انہوں نے باڈی بلڈنگ کی، انہوں نے محنت مزدوری کی اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے، ایک انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہاتھ، پاؤں اور سننے کے لیے کان، اور ہمیں ہاتھ دیے ہیں لکھنے کے لیے، اور ہمیں دماغ دیا ہے سب کچھ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ میرے والد صاحب نے یہ سوچا
کہ بھئی میں اپنے ہاتھ کو کیسے استعمال کروں، اپنے دماغ کو کیسے، اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو. تو انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے بہت طویل عرصے کے بعد ان کو ایک مووی میں کام ملا. ایم جے رانا نے ان کو ایک چھوٹا سا، وہ پروڈیوسر تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا ان کو موویز میں کام دیا اور وہ مووی کامیاب ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ کیریئر سٹارٹ ہوا. اس کے بعد کامیابیوں کی بلندی پر ان کا نام رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ہیرو، ایز اے کمیڈین، اور اس کے علاوہ میوزک کمپوزر، ٹھیک ہے، پینٹر آرٹسٹ، یعنی کہ کوئی سنگر، یعنی کہ یہ خدا داد صلاحیتیں تھی اور ان کا کوئی استاد نہیں تھا، وہ اپنی زندگی سے انہوں نے سیکھا. میں ایسی شخص کی بیٹی ہوں اور بحیثیت اولاد میرا یہ فرض بنتا ہے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں رہتی تھی اور مجھے موقع ملا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، کیونکہ ظاہر ہے اولاد نہیں کرنی تھی نا، تو ظاہر ہے مجھے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں بہت خوش نصیب ہوں. تو میں ان کے ساتھ 2-3 سال ہسپتالوں میں رہی، لیکن میں بہت سینسٹیو ہو گئی. ہم سینسٹیو شخصیت کی اولاد تو ہیں، لیکن ان کی بیماری نے مجھے بہت زیادہ سینسٹیو کر دیا. اس کے بعد مجھے کسی کی بھی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. میں اپنے والد کو لے کے بہت سینسٹیو ہوں. میں نے ان کے نام کا ایک ادارہ بنایا تھا، رنگیلا فاؤنڈیشن، اس کے اندر میں نے کام کیا، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، انسانیت کی خدمت کی. اور اس کے علاوہ میں نے یہ سوچا کہ صرف رنگیلا نہیں ہے جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، پاکستان میں اور بھی جو کہ مختلف اداروں میں ایسی اہم شخصیات ہیں، میں ان کو کیوں نہ ٹریبیوٹ دوں، اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی خدمات کو بھی لے کر آؤں. یہ میرا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی شہری. اور کیونکہ اب میں ایم پی اے بھی رہ چکی ہوں اور میں کاؤنسلر بھی رہ چکی ہوں، ناظم کا بھی میں نے الیکشن لڑا ہے. گراس روٹ لیول پہ میرا پبلک کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے اور میں پبلک کی ڈیمانڈز اور پبلک کی خواہشات اور پبلک کے احساسات کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. تو اس وجہ سے جو بندہ، جس انسان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، میں اس کو انسان نہیں سمجھتی، کیونکہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. اور میرے اندر الحمدللہ آج بھی ہر حالات میں، ہر موقع پر میں اس چیز سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکی کہ میں احساس کرتی رہوں اللہ کی مخلوق کا. اللہ ہمارا کیسے احساس کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ ٹریبیوٹ کی چند دنوں پہلے میں نے ایک ٹریبیوٹ دیا، جس میں نے فلم انڈسٹری کے اپنے والد صاحب کے ساتھ نامور رائٹر، ڈائریکٹر خلیل الرحمان قمر، ہمارے آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہر دل عزیز، اور جب وہ بولتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ بس سنتے جائیں اور کچھ سیکھتے جائیں. اور اس کے علاوہ ہمارے سید نور صاحب، ان کی بہت خدمات ہیں، بہت اچھی ڈائریکشن ہے. الطاف حسین صاحب میرے والد صاحب کے دوست، کولیگ، مسعود بٹ صاحب، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی شخصیات جو ہے کہ وہاں پر موجود تھی. والد صاحب کے ساتھی بھی، ان کو بھی میں نے بلایا. فلم انڈسٹری کے میرا صاحبہ، نشو صاحبہ، اور بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، دردانہ رحمان صاحبہ، اور اس کے علاوہ ایس ایم صادق صاحب، جن کو، جو ایسی شخصیت ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کے جنہوں نے بہت بڑے گلوکاروں کو پوری دنیا میں نام روشن کروایا. ہمارے جو ہے ہمارے عطا اللہ ثقیلوی، ہمارے نصرت فتح علی خان، ہمارے راحت فتح علی خان، ہماری شبنم مجید، ہماری نصیب لال، یہ جن کو آپ سنتے ہیں نا، ان کے پیچھے جو شاعری ہے نا، وہ ایس ایم صادق صاحب کی اس میں بہت خدمات ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو میں نے تلاش کیا اور میں ان لوگوں کے پاس گئی اور ان لوگوں کو بتایا کہ آپ کی خدمات کو ہم سراہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور بیسٹ ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے بہت عزت دی. اور اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے دیکھا کہ ہیلتھ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہمارے ملک میں بہت خدمات ہیں، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، پاکستان میں کرونا ہو، ڈینگی ہو،
کوئی بھی حالات ہو معاملات ہو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سب سے آگے آگے ہوتا ہے، ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں۔ اور اس کے علاوہ ہماری پاک فوج ہیں تو ہم ہیں، ہمارے ادارے ہیں تو ہم ہیں۔ تو پاک فوج کا احترام، پاک فوج سے محبت، پاک فوج کی قربانیاں، پاک فوج کی جو فیملیز ہیں ان کی قربانیاں، ان کی ساری زندگی جس طرح وہ کاٹتے ہیں اپنے پیاروں کے بغیر، ان کی قربانیاں، تو وہ میں نے سوچا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان کی خدمات کو بھی میں نے سراہا، اور ان کی خدمات کو بھی بحیثیت پاکستانی میرا فرض، میں کسی حد تک میں نے کوشش کی، اور آئندہ یہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گی، اور میں اپنے پاکستان کے مختلف اداروں کی جو خدمات ہیں ان کو اسی طرح ٹریبیوٹ اور میں دنیا کے سامنے لاؤں گی، یہ میرا فرض۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے جو رنگیلا صاحب کی پچھلی لائف تھی اس پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ بہت سارے ویڈیوز کے اندر اور جتنے بھی کچھ انٹرویوز پہلے آ چکے ہیں جس میں رنگیلا صاحب کی لائف کے حوالے سے مختلف باتیں کی گئی ہیں، میں آخری جو چند سال ہیں ان کے زندگی کے جو کہ آپ نے ان کی خدمت کرتے ہوئے گزارے، میں ان سالوں کی کچھ جو آپ کی رنگیلا صاحب سے باتیں ہوتی رہیں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو وہ قیمتی باتیں جو ہے وہ شیئر کریں جب وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوسری فیملی کو چھوڑ کے تو آپ کی ساتھ شفٹ ہوئے۔ جی، میرے والد صاحب کی تو میرے ساتھ بہت یادیں ہیں، گھر میں بھی باہر ہر جگہ، اور کچھ ان کے سبق دیے ہوئے سبق، ایک دو باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ ہمارے پاکستانی بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری یوتھ، جو کہ میں اس لیے یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے اور بار بار سنیں گے تو میرے خیال سے کچھ مایوس لوگ اپنی اس مایوسی سے نکل آئیں گے، کہ میں ایسی شخص کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ رنگیلا سے آپ لوگ سب پیار کرتے تھے، کرتے ہیں، ان کا نام آتے ہی آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آج بھی آ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کی ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی مایوس لوگوں کے لیے اور ہر شخص کے لیے، کہ میرے والد صاحب کے لانگز، لیور اور ان کی یعنی کہ جو کڈنیز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی تھی، اور آخری میں ان کے جو 10 دن ہے نا اس کا میں آپ لوگوں کو واقعہ سناتی ہوں، جو کہ میرے لیے بہت بڑا سبق ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا۔ میرے والد صاحب کے ڈائلسس جب ہوتے تھے، ان کی زندگی کے جو آخری 10 دن رہ گئے تھے، میرے والد صاحب کے جب ڈائلسس ہوتے تھے تو وہ نا مجھے بہت تنگ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے نا کیونکہ وہ ویل چیئر پہ ان کو لے کے جاتے تھے، کیونکہ وہ بالکل نہیں چل پاتے تھے، تو ان کو احساس ہوا کہ میں جب یہاں سے باہر جاتا ہوں تو وہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ اچھے اثرات نہیں ہیں۔ اب وہ مجھے ڈانٹتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے پکڑ کے مجھے واک کروا کے ڈائلسس جو روم تھا، جو الگ سے جو روم بنا ہوتا ہے جہاں پہ ڈائلسس کیے جاتے ہیں، وہاں پر مجھے آپ پکڑ کے لے کے جاؤ۔ تو میں ان سے لڑتی تھی، میں کہا ڈیڈی یہ کون سی ضد ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ کی خوراک نہیں ہے، تو میں آپ کو کیسے لے کے جاؤں، آپ کا ہر قسم کا پرابلم ہے۔ تو مجھے ڈانٹتے تھے، کہتا ہے کہ میں چلوں گا اور میں چل کے جاؤں گا۔ میں کہا ڈیڈی میں اکیلے آپ کو کیسے پکڑ کے لے کے جاؤں، کافی فاصلہ ہے اس جگہ کا۔ تو مجھے کہتے تھے کہ آپ لے کر آؤ ہیلپرز ہاسپٹل سے، اور میں نے چل کے جانا ہے۔ میں کہا ڈیڈی آپ مجھے بتائیں، میں بلا تو لیتی ہوں لیکن آپ یہ ضد کیوں کر رہے ہیں، آپ ویل چیئر پہ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے جو آپ لوگ ضرور سنیے۔ تو میرے ڈیڈی نے، میرے والد صاحب نے، مرحوم نے پتا مجھے کیا کہا، کہتے کہ بیٹا میں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، ان کو خوشیاں بانٹی ہے، میرے اور بہت سے ٹائٹل ہے، میں رائٹر بھی رہا، پروڈیوسر بھی رہا، فلم بھی بنائی، میں نے گانے بھی گائے، میں ہیرو بھی رہا، لیکن میرا ایک
टाइटल है लोगों में खुशियां बांटना। लोग मुझे देख के खुश होते हैं। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगा, मैं अपने जो रूम है, तो लोग मुझे व्हील चेयर पे देखेंगे। तो जो लोग पहले ही उदास हैं, जो हॉस्पिटल में अपने लवाहकीन के साथ आए हुए हैं, पता नहीं उनके साथ कौन कौन सा गम जुड़ा हुआ है, पता नहीं उनके मरीजों का क्या हाल है, पता नहीं उनकी सोच, वो बेचारे किस मुसीबत में है। तो मैं अपना तो फर्ज अदा करूं, मेरी बीमारी को छोड़ो, मेरा जो फर्ज है मैं वो तो अदा करूं कि मैं व्हील चेयर पर जाऊंगा तो मुझे देख के और परेशान होंगे। तो मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देने चाहता। मुझे चला के लेके जाओ ताकि वो मुझे अपनी खुशी को अपाहज मत देखें, वो अपनी खुशी को व्हील चेयर पे मत देखें। ये था रंगीला। बहुत शुक्रिया फरादीबा साहबा। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक। जी बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात आपका हमारे साथ रहने का। हम दोबारा फरादीबा से वहीं से बात शुरू करते हैं। जी फरादीबा साहबा, आप ये बताइएगा कि ये तो बातें थी फिल्म स्टार रंगीला साहब की, आपकी ज़ात के हवाले से आपने उनसे क्या सीखा और फिर सियासत में आप का आना कैसे हुआ? क्योंकि आप तो बेटी थी एक आर्टिस्ट की और फिल्म बनाने वाले की, फिल्म डायरेक्टर की, फिल्म राइटर की, तो आपने बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड चुन ली सियासत। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा। जी 2001 में मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा था और मुझे इलेक्शन लड़वाने के लिए कुछ अहम शख्सियात मेरे वालिद साहब के पास आई। असल में उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को हमने जनरल इलेक्शन काउंसलर का इलेक्शन लड़वाना है। तो मेरे वालिद साहब बड़े हैरान हुए कि मेरी बेटी वेब डिज़ाइनर है, मेरी बेटी इस वक़्त यानी कि पेंटर यानी कि वो पेंटिंग सीख रही है और वेब यानी कि पेजेस बना रही है, और उसका तो इस फील्ड से कोई दूर-दूर ना उसको कुछ पता है कि सियासत क्या है और इलेक्शन क्या है। तो असल में वो चाहते थे कि जो मेरे फादर को लेके जाना चाहते थे जलसों में, ताकि वो उनकी पजीराई हो और वोटों के हवाले से लोग वहां पे देखें और रंगीला को देख के जो जलसों में खुश हों। तो उस आड़ में वो लोग मुझे लेके जाना चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मुझे तो कोई भी नहीं जानता था सिवाय मेरी फैमिली के अलावा। ठीक है, बिल्कुल भी मैं सोशल नहीं थी। तो घरेलू माहौल था हमारा बिल्कुल। तो खैर मेरे वालिद साहब ने कहा कि जो मेरी बेटी फरा दीबा है, उसके वो इलेक्शन लड़ेगी क्या और वोट कौन डालेगा? उसके डब्बे से तो सिर्फ एक ही वोट निकलेगा, वो सिर्फ मेरा। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपनी बेटी के लिए निकलेंगे और आप हमारे जलसों में जाएंगे और हमारे लिए भी फायदा होगा, तो आपकी बेटी को भी वोट पड़ेगा, आपकी वजह से पड़ेगा। खैर मेरे वालिद साहब ने इनकार तो किया कई बार, लेकिन मेरे वालिद साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार मैं भारी अक्सरियत से, मुझे जितना वोट चाहिए था ना जीतने के लिए, उससे ज्यादा मुझे वोट पड़ा और मैं जीत गई। अच्छा, मेरे जीतने के बाद वालिद साहब परेशान हो गए। वो खुश होने के बजाय मुझे कहते हैं कि बेटा इधर आओ। मुझे अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा कि तुम करोगे क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहते हैं कि बेटा आपने काम करना है, इंसानियत की खिदमत करना है, जो आपके फराइज है ना इस सीट के, वो आपने काम करना है। और अगर आपने काम ना किया और वो मेरी बदनामी होगी और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, मेरी जो बुनियादी जो सियासत थी ना, जो बैसियत सोशल वर्क से स्टार्ट हुई है, यानी कि मैं कोई ड्राइंग रूम या किसी की सिफारशी या ड्राइंग रूम यानी कि वो कॉफी पी के तो इस तरह की जो सीटें हासिल की जाती हैं, वो मेरा उन चीजों से दूर दूर कोई रिश्ता नहीं। और मैं ग्रास रूट लेवल से मैंने सीखा, काम किया। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि पॉलिटिशियंस भूल जाते हैं, कि इंसानियत की खिदमत। हम लोग बार बार हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमें बार बार हम दोबारा अवाम के पास जाते हैं, हम उनसे वादे करते हैं। अच्छा, मैंने ना एक चीज सीखी जो मेरे वालिद साहब ने सिखाई। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि भाई बेटा आपने इंसानियत की खिदमत करनी है। अच्छा, मैं साथ साथ कुछ और चीजें भी सीखती रही। अब मैंने सीखा क्या कि मैंने किसी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन के घर में बैठी हुई थी, मीटिंग थी, तो उनको कोई मिलने आया। तो
ان کے ملازم انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ ان کو بولو میں گھر پہ نہیں ہوں. اچھا میں نے کہا اچھا یہ پولیٹیشینز کرتے ہیں ایسے. اچھا جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں تو میں اپنے آپ کو نا بڑی چیز سمجھنا شروع ہو گئی کہ میں کاؤنسلر ہوں, ارد گرد لوگ میرے پیچھے آتے ہیں, میں نے جنرل الیکشن لڑا ہے کیوں میں عوامی نمائندہ تھی. ایک دن کیا ہوا کہ میری کمبختی تھی کہ ہوا یہ کہ میں گھر پر آئی تھکی ہوئی, تو میرے والد صاحب گھر پر تھے, تو میں جی بڑی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نا میں چائے پی رہی ہوں, ٹی وی دیکھ رہی ہوں, میرے والد صاحب اپنے کمرے میں. تو ایز اٹ از جو میں پولیٹیشین کے گھر گئی نا, ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ میں کسی کے گھر تھی اور میں نے ان سے سیکھا کہ پولیٹیشین گھر پہ بھی ہوتا ہے اور وہ ملازم کو کہتے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تو میرے پاس بھی میری ملازم آئی, کہتی ہے کہ باجی تانوں کوئی ملن آیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, اس کو بول دو. میں نے وہی بات ریپیٹ کی جو میں نے اپنے سینئر پولیٹیشینز کے مجھ سے سنا. اچھا میری کمبختی تھی, میرے والد سعید خان رنگیلا مرحوم گھر پر تھے اور انہوں نے یہ بات سن لی. ٹھیک ہے, تو میں بڑے آرام سے کام والی کو اپنی بیٹ کو یہ کہہ کے نا, تو میں آرام سے بیٹھ کے چائے پی رہی ہوں, ٹی وی دیکھ رہی ہوں. تو میرے والد صاحب نے, آپ کو پتا ہے کیا کیا میرے ساتھ؟ میرے والد صاحب گیٹ کے پاس گئے اور اس شخص کو آواز دی. وہ شخص واپس جا رہا تھا یہ سن کے کہ فرح دیبا گھر پہ نہیں ہے. تو میرے والد صاحب نے اس کو آواز دی, بھائی صاحب میری بات سنیں. خیر وہ میرے ڈیڈی کو دیکھ کے خوش ہوا اور ہاتھ میں لایا, تو کہتے کہ خیر سی تسی آئے سو. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آیا تھا فرح دیبا میڈم سے ملنے, میرا بہت ضروری کام تھا, تو کچھ ایشو تھا تو میں نے ان سے سولو کروانا تھا. تو میرے والد صاحب نے ان کو کہا کہ اچھا تو پھر وہ ملی آپ سے, آپ کی کاؤنسلر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ گھر پہ نہیں ہے. تو میرے والد صاحب نے ان کو فوراً یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی نے جھوٹ بولا ہے, وہ گھر پر ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ بات میرے والد نے میرے ساتھ کی اور یہ واقعہ بالکل حقیقت ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں رو پڑی جب مجھے پتا چلا میرے والد صاحب نے اس طرح کیا ہے, تو میں روئی اور میرے والد صاحب کہہ کے لگا رہے ہیں, میں روتی جا رہی ہوں. میں نے کہا کہ ڈیڈی آپ نے میری پالیٹکس خراب کر دی ہے, میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. میں نے کیا کہا؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. میں کس طرح فیس کروں گی, میں کس طرح باہر جاؤں گی, آپ نے یہ کیوں کہا, مجھے آپ نے جھوٹا بنایا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ثابت کر دیا کہ تم جھوٹی ہو. اور دوسری بات انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. آپ کے در پہ کوئی آیا آپ کی مدد, آپ سے مدد لینے, اور آپ اپنی قسمت سے چھپ رہی ہو, آپ اس بندے سے چھپ رہی ہو جو آپ سے مدد لینے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا درجہ دیا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو, اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. تو منہ دکھانے کے بیٹا قابل وہ پولیٹیشین نہیں رہتے جو عوام کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. اور یہ میرا سبق تھا. میں نے آج بھی آپ یقین کریں میں اس شخص کے سامنے بھی گئی, میرے اندر ایک نیا چینج آیا, میں نے اس شخص کا کام بھی کیا, اور اس شخص نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ کچھ ہے تھوڑی بہت, یا آپ نے کچھ کیا ہے, یا آپ کا نام ہے, یا آپ کو لوگ کام سے جانتے ہیں کہ فرح دیبا کام کرتی ہے, فرح دیبا کچھ, ہم فرح دیبا کے پاس اگر کوئی جائے تو وہ اس کو واپس نہیں بیچتی. تو یہ جو میرے اندر ایک والد صاحب نے جو جیسے بچوں کی گروتھ ہوتی ہے, جیسے میرے والد صاحب نے سیاسی گروتھ کی ہے, لیکن اس ٹائپ کی جو گروتھ ہوتی ہے نا اس کی مخالفتیں بہت ہوتی ہیں, ان کو رکاوٹیں بہت ملتی ہیں, ان کے لیگ پولنگ بہت کی جاتی ہے, کیونکہ ایسے لوگوں سے لوگ خائف ہوتے ہیں. لیکن میں اپنا یہ مشن جاری رکھوں گی. مجھے سکون ملتا ہے جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں. فلم سٹار رنگیلا صاحب کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ انہیں ایک تانا کسی نے دیا اور اس کے بعد اس تانے کے پیچھے انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ پھر ہیرو کے درجے پہ پہنچ گئے. کیا آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گی وہ کیا بات؟ جی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تو اس قابل نہیں ہو, آپ کی ایسی شکل نہیں ہے, اور آپ کچھ کر نہیں سکتے, ایک نالائق ہو, نہ تمہارے آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے, تو تم کچھ نہیں کر سکتے.
تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ اپنے آپ، انہوں نے اپنے اندر یہ بات کی کہ میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، میں کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ میں وہ انسان ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت رحمتیں اور نعمتیں بخشی. تو میرے والد صاحب نے وہ کر دکھایا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ بحیثیت انسان بھی بہت اچھے تھے. رنگیلا صاحب کی بیٹی کی حیثیت سے کیا آپ ان کے فن کو یا اس فلم انڈسٹری کو آپ چاہیں گی کہ آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور ان کے حوالے سے رنگیلا صاحب کے اوپر کوئی ایسی ڈاکومنٹری تو بہت چھوٹی موٹی بنی ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی فلم بنائی جائے، یا آپ ان کے فن کو آگے لے کے چلیں، یا پھر آپ پالیٹکس ہی کریں گے؟ دیکھیں، میں بیسیکلی میں سوشل ورکر ہوں، پالیٹکس میں تو میں ہوں، لیکن زیادہ میں سوشل ورک کو اور کریٹو یعنی کہ چیزوں کی طرف میرا زیادہ دھیان ہوتا ہے، اور کچھ اس طرح کے کام کہ میں کچھ مشکل کام جو میرے ذمہ لگتے ہیں تو میں ان کو کرنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ میں بیٹی رنگیلا کی ہوں، اور یہ مجھے بلڈ میں ہے، یہ کوئی نئی چیز میرے اندر نہیں آئی، یہ مجھے بلڈ سے ملا ہے، یہ مجھے پیدائشی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ختم نہیں ہو سکتا. اور میرے والد صاحب کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہے. فلم انڈسٹری کی جہاں تک بات ہے، اور ان کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اتنا ان کا نہ ہمارا ماحول تھا کہ ہم فلم انڈسٹری کی طرف جائیں، یا نہ شوٹنگز دیکھنے کا ہمارا ماحول تھا، کچھ ایسے. لیکن بحیثیت جو میں پولیٹیشین، یا بحیثیت یعنی کہ جو ابھی میں اپنی رنگیلا فاؤنڈیشن کو دوبارہ سے میں ایکٹیو کرنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے جو فلم انڈسٹری کی خدمت ہو سکے گی، جو کلچرل سے ریلیونٹ جو ہیں چیزیں، ان سے جو میری خدمت ہو سکے گی. دیکھیں، میں کرتی رہوں گی تو میرے والد صاحب کا نام بھی جائے گا. اس میں اگر جب انسانیت کی بھی خدمت کروں گی، جس میں دکھی لوگوں کی بات ہوگی، تو سیدھا وہ ثواب میرے والد کو جائے گا. یہ میرے والد صاحب کے لیے جو سب سے بڑی خدمت ہے، کہ اگر میں کسی کی مدد کروں گی اس سائٹ پر رہ کر، تو اگر کسی کے لیے خوشیاں بانٹوں گی تو وہ سیدھا ثواب میرے والد کو جائے گا. باقی ان کا جو نام ہے، ان کا جو کام ہے، وہ میرا فرض ہے بحیثیت اولاد کہ میں کچھ ایسا کرتی رہوں. انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ ایسی کوئی لائبریری ہو، ایسی کوئی ادارہ ہو کہ میری ڈاکومنٹریز دکھائی جائیں، آنے والی نسلوں کو ان کو بتایا جائے، تاکہ مایوسی کے جو اندھیرے میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ مایوسی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مایوس انسان کو پسند نہیں کرتا، اور جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. آہستہ آہستہ ہوتا ہے سب کچھ، فوراً سب کچھ جو انسان فوراً سب کچھ حاصل کرنے لگتے ہیں نا، وہ عارضی کامیابی تو ہوتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے. پر ادیبہ صاحبہ، آپ جس طرح سے فرما رہی ہیں کہ آپ ایک رنگیلا فاؤنڈیشن کو ایکٹیو کر رہی ہیں دوبارہ، کیا اس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صرف فلم سٹار رنگیلا تک ہی آپ محدود رکھیں گی، یا اور بہت سارے ہمارے آرٹسٹ جو آپ اس دنیا میں نہیں رہے، جس میں منور ظریف صاحب ہیں، بہت اچھے کامیڈین تھے، ننا صاحب تھے، اسی طرح پھر مولا جٹ جو سلطان راہی صاحب، اور اس طرح سے اور بہت سارے ان گنت نام ہیں جو بہت بڑی ہستیاں تھیں، تو کیا آپ ان کو بھی کوئی ٹربیوٹ پیش کرنے کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹیز کرتی رہیں گی، یا صرف رنگیلا صاحب تک محدود ہے؟ دیکھیں، یہ رنگیلا فاؤنڈیشن جب میں ایکٹیو تھی تو اس وقت میں نے فلم انڈسٹری کے جو نامور لوگ ہیں، جو کہ آج لوگ ان کی بات نہیں کرتے، ان کی فیملیز ہیں، موجود ہیں. ظاہر ہے انسان کو یعنی کہ تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے، جن کی فیملیز آج ہیں، ان کے بڑوں نے جو اتنی خدمات کی ہوئی ہیں، وہ ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، نہ سراہتا ہے. اور یہ بڑی میرے خیال سے کہ بد نصیبی ہے ہماری. میں نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو لیجنڈز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، دیکھیں میرا تعلق ایک لیجنڈ آدمی سے ہے، میرے والد ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو میں صرف اپنے والد صاحب کے لیے نہیں سوچتی. اگر میں ان کے لیے سوچوں گی تو وہ تو پھر بے حسی ہوئی نا، کیونکہ میں تو بے حس ہوں نہیں. تو اس لیے میں اپنے والد صاحب کے جو ادارہ ہے، فاؤنڈیشن، جس کو میں دوبارہ سے ایکٹیو کرنا چاہ رہی ہوں، آلریڈی پہلے تھا، کام کرتے رہے، ہم نے ڈیزاسٹر میں بھی کام کیا. ابھی مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ صرف اپنے والد صاحب کے لیے، میں نے تو پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آیا 2010 میں، تو میں نے اس میں بھی کام کیا تھا.
اس کا ریکارڈ موجود ہے. میں نے جنوبی پنجاب اور KPK میں مجھ سے جو ہو سکا میں نے وہ جو فلڈ آیا تھا میں نے اس پہ کام کیا. میں نے میڈیکل کیمپس لگوائے, میں نے آپریشنز کروائے, میں نے بہت ساری جو ہے نا میڈیکل کے اس کے اوپر میں نے کام کیا جو کہ فلم انڈسٹری سے ریلیونٹ لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو لوکل لوگ بھی ہیں, جو مجھ سے ہو سکتا تھا جتنی میری بساط تھی. اور بڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں عورت کے لیے اتنا ایکٹیو ہونا, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو میرے والد صاحب نے ایک مجھے بات بتائی کہ جب تم باہر نکلی ہو تو تم نے اپنے سامنے والے کو انسان سمجھنا ہے, مرد نہیں سمجھنا. اور اگر تم کسی کو, تم مردوں کے معاشرے میں کام کرو گی, اور اگر تم کسی مرد کو سامنے مرد سمجھو گی تو جی وہ تم انسان کی حیثیت سے تم نے کام کرنا ہے کہ میری طرح انسان ہے. اور بہت بہادری کے ساتھ, بہت اپنے اندر تم نے خوددار بن کے اور بہت بہادری کے ساتھ تم نے یہ کام کرنا ہے. اس لیے آج تک میں جو ہے نا اپنے اس مشن پہ قائم ہوں, اور میں جب بھی کوئی بیڑا اٹھاتی ہوں میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتا ہے. فلم انڈسٹری وغیرہ اور جب کوئی بھی ادارہ ہو میں ان کے لیے کام کروں گی اور کرتی رہوں گی. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, دوبارہ حاضر ہوگا. جی بہت شکریہ, ویلکم بیک. اس انٹرویو کے آخری حصے میں ہم نے فرادیبہ صاحبہ سے درخواست کی کہ ان کا اپنے والد صاحب کے ساتھ جو محبت تھی, جو پیار رہا, تو ان کے حوالے سے ایک ان کا پسندیدہ سانگ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گنگنا کے سنائیں تاکہ ان کی یاد جو ہے وہ کانوں میں اور ذہنوں میں بسی رہے اور وہ تازہ رہے. جی میں سنگر تو نہیں, لیکن مجھے بہت یعنی کہ اصرار کیا گیا ہے کہ والد صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کروں, ان کی یاد تازہ کروں, تو کبھی گایا بھی نہیں. تو میں ان کا جو ایک اپنا گایا ہوا جو گانا ہے گا میرے منوا میں, تھوڑا سا اس کی ایک ستائی جو ہے نا میں گا میرے منوا گاتا جا رے, جانا ہے ہم کا دور, ارے گا مورے منوا گاتا جا رے, جانا ہے ہم کا دور. آخر میں آپ آج کل جو نئے آنے والے آرٹسٹ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آج کل کے حالات اور آج کل کی جو مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں, تقریباً ہر دوسرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو ہر بندہ پریشان ہے, کسمک پرسی کا عالم ہے, بے چینیاں ہے. سب سے پہلے کہ اپنے اندر مایوسی ختم کریں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی کسی بھی قسم کا عذاب, کسی بھی قسم کی کوئی پریشانیاں, یہ وہ کوئی بھی تکلیفیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ آزمائشیں ہوتی ہیں, اور اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اندر مایوسی ختم کریں. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, ایک دوسرے کے کام آئے. اگر آپ نے اپنے دل کو سکون دینا ہے, اگر آپ نے رات کو سکون کی نیند سونا ہے, تو جتنی کوشش ہو سکتی ہے آپ ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کے گھر میں ایک روٹی ہے نا تو آدھی روٹی دے دیں کسی کو, آپ بھوکے نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ بھر کے واپس لاتا ہے. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت پریشانیاں ہیں. بس بہت شکریہ محترمہ فرادیبہ صاحبہ, آپ نے لیجنڈ سٹار, فلم سٹار رنگیلا صاحب کی زندگی کے وہ پہلو جو بہت سارے لوگوں نے پہلے نہیں سنے تھے, آج اس پروگرام کی وساطت سے وہ سن سکے. آپ کا بہت شکریہ.